السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد لله رب العالمين. رب زدني علما. الحمد للہ. آج ہمارا حیا کی روشنی سیریز کا ڈے 8 ہے. ہم نے اس سے پہلے جو 7 ڈیز میں جو دیکھا تھا اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. سب سے فرسٹ ڈے میں ہم نے حیا کا لغوی و شرعی مفہوم دیکھا تھا. پھر ہم نے نظر کی حیا دیکھی تھی اور جو آیت تھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس کی ڈیٹیل دیکھی تھی. حیا کو اپنی آنکھوں میں حیا کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں ہم. تھرڈ ڈے میں ہم نے لباس کا دیکھا تھا کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے اسلامی اصولوں کے مطابق. اور فورتھ ڈے میں ہم نے اپنی سیلف ریسپیکٹ از دیئر حیا دیکھی تھی، اپنے باؤنڈریز کیسے سیٹ کریں. ففتھ ڈے میں ہم نے مذاق میں بھی حیا کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ جوکس وغیرہ میں بھی یہ مذاق کرتے ہوئے بھی کیسے حدود کا اور ساری چیزوں کا خیال رکھتے تھے. پھر ہم نے 6 ڈے میں دیکھا کہ سوشل میڈیا اور حیا، اس میں ہم حیا کو اپنے کیسے قائم رکھ سکتے ہیں. تصاویر جو ہیں اس کو ہم پوسٹ کرتے ہوئے کیسے اپنی حیا کو قائم رکھ سکتے ہیں. ریل اور ریئل کا فرق دیکھا تھا ہم نے. اور پھر ہم نے 7 ڈے میں جو کل کا دن تھا اس میں ہم نے حیا اور بہادری ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی حیا کے اندر رہ کر یہ حیا جو ہے وہ کمزوری نہیں، ایمان کی طاقت ہے، اس کو دیکھا تھا. اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی زندگی سے ہم نے جو پوائنٹس لیے تھے اس کو ہم نے اپنی لائف میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی انشاءاللہ تعالی. جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا گھروں میں حیا کیسے زندہ کریں. ہم گھروں میں کیسے اپنے حیا کا ماحول بنا سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں اپنے گھروں میں شامل کر سکتے ہیں جو پہلے نہیں تھیں، اب شامل کر کے اپنے حیا کا جو ماحول ہے نا وہ اپنے گھروں میں لا سکتے ہیں. ماں ہونے کے ناطے ہمارا کون سا رول ہو سکتا ہے، بہن ہونے کے ناطے ہم کیسے حیا کو زندہ کر سکتے ہیں، اور ایک بیٹی کے ہونے کے ناطے ہم کیسے حیا کو اپنے گھر میں رہ کے ہم اس حیا کی ایک زندہ مثال بن سکتے ہیں. اسلامی ماحول بنانا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی. پھر موبائل جو اس میں گفتگو اور لباس میں ہم نے حیا کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ ہمارا جو ہم گھر جہاں ہوتے ہیں نا، جو اصل وہی ہے کہ گھروں میں حیا زندہ کرنے کے لیے نا سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے نا، کیونکہ اور ہر کا کام ہوگا، یعنی سب کا یہ ہے کہ ایک ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے جو بھی ہے سب کا ایک اہم رول ہوگا. لیکن جو اس میں سے سب سے جو بہترین یعنی جو ہے نا رول ہے وہ ایک ماں کا اور ایک باپ کا جو رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن جو ماں ایک تربیت کر سکتی ہے، جو گھر کو اپنے کو بنا سکتی ہے، کر سکتی ہے جو ہے نا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے جو ہے نا سب سے پہلے جو رول جس کا آتا ہے وہ آتا ہے ماں کا رول آتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نا سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو ہے ہم اس کو گھر کو جو ہے اسلامک ماحول جو ہے وہ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں. جی الحمدللہ. گھروں میں حیا کیسے زندہ کریں. جب گھر حیا کی پناہ گاہ بنے. حیا گھر کی فضا میں خوشبو کی طرح ہوتی ہے، نظر نہیں آتی مگر ہر چیز کو پاکیزہ بنا دیتی ہے. اگر حیا دل کی کیفیت ہے تو گھر وہ ماحول ہے جہاں وہ پروان چڑھتی ہے یا پھر مر جاتی ہے. آج سب سے بڑی جنگ موبائل اور سوشل میڈیا نہیں بلکہ گھروں کے ماحول کی ہے. ماں، بہن، بیٹی حیا کی معمار ہے. سب سے پہلے اب جو ہم نے بات کی تھی کہ ماں کو دیکھتے ہیں، بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. اگر ماں گھر میں لباس، زبان اور انداز میں وقار اور پردہ رکھے گی تو بیٹیوں کے دل خود بخود حیا کی طرف مائل ہوں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل کی جو مائیں ہیں نا وہ خود اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ ان پردوں سے ان سے دور کر رہی ہیں.
وہ خود ان کے اندر حیا نہیں ہے، وہ ان کو خود ماڈرن بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نہیں، اگر وہ بیٹی اگر کوئی جو کر رہی ہے، پردہ کر رہی ہے، حیا کے اندر رہ کر اپنے کام کر رہی ہے، نہیں کزن کے سامنے آ رہی، کچھ ایسا کر رہی ہے، تو مائیں جو ہے نا سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں بہت زیادہ۔ میری خود کی مطلب ایک جو ہے بہت اچھی میری فرینڈ ہے، فرینڈ ان کے گھر مطلب اس نے پردہ سٹارٹ کیا تو اس کے اپنے گھر والے، اس کی ماں، اس کی بہن، مطلب اس کے لیے بہت زیادہ آزمائش بن گئے۔ یعنی مطلب انسان ہم دیکھیں نا، کوئی خود کر نہیں رہا، یہ چیز کام خود کر نہیں رہی، یعنی دین پر خود عمل نہیں کر رہے، اور جو عمل کر رہا ہے اس کے راستے میں بھی جو ہے رکاوٹ پیدا کر رہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اور ان لوگوں کا جو انجام ہوگا نا، دیکھیں اگر آپ کوئی کام نیک عمل نہیں کر رہے ہیں نا، لیکن اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، یعنی اس سے محبت کریں جو نیک عمل کر رہا ہے، جو نیک لوگ ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں نا، آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ لیکن جو راستے میں رکاوٹ وہی لوگ بن رہے ہیں جو اس کے اپنے سگے رشتے دار ہیں، یعنی ماں تک جو ہے، ماں بہن یہی ان کی رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر یہ دیکھ لیں ان کا انجام کیسا ہوگا۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں بھائی، ہمیں تو کوئی کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیکن یہی جو رکاوٹیں، یہی جو کام جو ہوتے ہیں نا، یہ جو کر لیتی ہیں ماؤں کی تعداد۔ میں نے کل بھی یہ دیکھیں بات کی تھی، کل یا پرسوں شاید لیکچر میں، کہ اب ماں کی یعنی والدین کی اور شوہر کی بھی اطاعت تب تک جائز ہے جب تک وہ ان کو برائی کی، یعنی آپ کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے نہیں روکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی والے کاموں سے اگر آپ کو جو ہے وہ بات وہ چینج ہوگی تھوڑی سی، مطلب اگر وہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں پر اکساتے ہیں نا، تو پھر آپ کے جو ہے نا وہ ان کے اطاعت جائز نہیں ہے، یہ بات تھی۔ تو دیکھیں اگر اب پردہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم ہے یہ ایک، تو اگر وہ آپ کو اس چیز سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کے اطاعت اس موقع پر جائز نہیں ہے۔ تو ماں اگر دیکھیں سوشل میڈیا پر اگر خود اپنی تصاویر پوسٹ کرے گی، تو پھر بیٹیوں کے کیسے پردے کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پر آؤں، میں اس طرح لوگوں کو دکھاؤں، اور آپ میری بیٹی جو ہے نا وہ گھر میں حیا کے ساتھ رہے، میری بیٹی ڈانس نہ کرے، میری بیٹی خود آپ جو ہے محفلوں میں زیادہ ڈانس کر رہی ہیں۔ وہ چیز نا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا اپنی اولاد کو دینا، تو وہ ہم خود میں لے کر آئے۔ جو ماں چاہتی ہے نا کہ میری اولاد جو ہے نا وہ اتنی باحیا اس طرح کی بن جائے، اس کو خود کو بدلنا ہوگا۔ اس کو اگر وہ چاہ رہی ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ ریلز نہ دیکھے، برائی فحاشی کی چیزیں نہ دیکھے، موبائل اسکرین پہ ایسے نہ دیکھے، نہ بہن سے بات نہ کرے، تو وہ اپنی کو دیکھے کہ وہ تو ایسے نہیں کر رہی۔ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا، جتنا جو ہے نا آپ اس کو سمجھائیں نہیں سمجھتے، اتنا باتوں سے نہیں سمجھتے، لیکن جو آپ کو دیکھتے عمل کرتے ہوئے جو دیکھتے ہیں نا، اس سے زیادہ اثر کر دے دیتے ہیں۔ اس لیے خود کو پہلے دیکھیں کہ آپ جو ان کو بات بتا رہی ہیں، ان کو جو سمجھا رہی ہیں، کہ خود تو نہیں وہ کام کر رہی۔ اگر وہ خود کر رہی ہیں تو پہلے خود کو بدلیں۔ اگر آپ اپنا گھر ماحول جو ہے وہ ایسے اپنی بیٹیوں کے کوئی نماز کی بند ہو، قرآن کی بند ہو، تو جو ہے پھر آپ کیا کریں، آپ خود وہ چیز کریں، خود ان کی پابند بنیں، خود جو ہے نماز پڑھیں، خود قرآن پڑھیں، خود جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو لباس بھی اپنا پہنے، اب آواز جو اچھا، اور یہ بھی دیکھیں اپنی نا زبان جو ہے اس کو اپنے آپ کو نا بہت کنٹرول کرنے آپ کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں نا بہت زبان درازی کرنے لگ جاتی ہیں اپنی اولاد کو، وہ بہت برا بلا کہتی ہیں کہ وہی ایسی ہو جائے، میری مر جائے، ایسی ہو گئی، پتہ نہیں کیوں پیدا ہوئی تھی، بہت ساری مائیں ایسی کہتی ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں بچے آپ لوگوں سے وہی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اپنے وہ بہن بھائیوں کو وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے دوستوں کو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ لوگ اپنے شوہر میاں بیوی جو ہے نا، شوہر بیوی آپس میں جو لڑائی کرتے ہوئے جو الفاظ جو چیزیں بول رہے ہوتے ہیں، تو پھر بچے آپ کو دیکھ کر نا وہی آپس میں بہن بھائیوں کے ساتھ یا پھر دوستوں کے ساتھ یا کزن وغیرہ ان کے ساتھ پھر وہ بول رہے ہوتے ہیں، یا آپس میں ویسی جو ہے نا کھیل میں ایسے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے لیے کیونکہ نارمل ہو جاتی ہے نا، جو گھر میں جو چیز انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، جس طرح گھر میں ماحول ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی بن جاتی ہے۔ یہ تو تھا ماں کا ماحول، ماں کا جو کردار تھا۔ اب سیکنڈ پہ آتی ہیں بہن، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی تو مائیں ہوں گی آپ میں سے، لیکن کوئی بہن بھی تو ہوگی نا، یعنی آپ جو ہے ہم جس اسٹیج پہ ہم بہن بھی تو ہے نا۔ تو بہن دیکھیں، بہن بھائی کے لیے پہلی محرم ہوتی ہے جس سے وہ حیا سیکھتا ہے۔ اگر بہن گفتگو میں ناز، فلرٹ اور شوخی لائے گی تو بھائی کی نگاہوں میں پاکیزگی کیسے بچے گی؟ دیکھیں اگر آپ کا بھائی چھوٹا ہے، بڑے کی بھی بات آ جاتی ہے، لیکن چھوٹا ہے تو وہ آپ سے زیادہ کچھ سیکھے گا۔
کہ دیکھیں اگر میری بہن جو ہے وہ لوگ لڑکوں سے بات کر رہی ہے یا ایسے کر رہی ہے تو اس کے لیے اس کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ نا نارمل ہے، یعنی کر سکتی ہیں، میں بھی لڑکیوں سے بات کر سکتا ہوں، میں بھی ایسے کر سکتا ہوں، یعنی اگر وہ جو ہے وہ اپنے کپڑے ایسے ٹائٹ وغیرہ ایسے پہن رہی ہے تو اس کے لیے نارمل ہے، تو باہر لڑکیوں کو بھی ایسے دیکھے گا، یعنی گھر میں دیکھے گا کہ میری بہن بہت زیادہ مطلب ایسے کام کر رہی ہے، ایسے الفاظ بول رہی ہے، تو اس کے لیے وہ سارے نارمل ہو جائے گا، اس کو باہر لڑکیوں کو بھی وہی چیزیں دیکھے گا نا پھر جب گھر میں اس کو ایسا ماحول بہن ایسی ملے گی۔ تو جو ہے نا بہن یہ بہن صرف بہن کے لیے بھائی کے لیے نہیں، بہن بہن کے لیے بھی جو ہے رول ماڈل بن سکتی ہے۔ جو ہے یہاں پہ پھر میں آپ کو اپنا تھوڑا سا مطلب یہ چیز اس میں ایڈ کر دوں، دیکھیں جب میں نے مطلب یہ چیزیں اسٹارٹ کیا تھا نا تو لٹرلی آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے نا مطلب جب ہے تو میری خود بھی میری چھوٹی جو بہن تھی اس نے ماشاء اللہ سے مجھ سے اتنا سیکھا اتنا کیا، تو اب وہ چیز ہوتی ہے نا، یعنی اس نے جو ہے میں نے جب تجوید سیکھی اور اس کا سارا کچھ کیا، قرآن کو سمجھنا پڑھنا اور جو ہر چیز کو جو ہے وہ چھوڑا، ڈرامہ کو ان کو سارے چیزوں کو، تو اب جو ہے وہ خود میری طرف دیکھ دیکھ کے اس طرح جو ہے وہ کرنے لگ گئی ہے کہ خود اب قرآن خود کو مطلب اس کو کوئی نہیں، اب ہم جتنا مرضی اس کو کہتے رہتے تھے نا وہ نہیں کرتی تھی، اب وہ مجھے دیکھ دیکھ کے نا خود اتنا کام کرنے لگی، اب خود جو ہے وہ سیکھتی ہے تجوید تفسیر کو، اور کبھی کون سے کورس کرنے لگ جاتی ہے، کبھی کون سے کوئی، تو میں روز بتاتی ہے میں جتنے میں کر رہی ہوں، آج میں نے یہ سیکھ لیا، آج میں نے یہ کیا، مطلب اس نے اس چیز کو دیکھا کہ میں میری بڑی سسٹر جو ہے وہ اس طرح کر رہی ہے تو میں نے بھی اس کو کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے الحمدللہ کافی چینجنگ مطلب اس پہ آ گئی۔ تو آپ کا جو ہے نا اگر آپ نے خود اپنے بہن بھائیوں کو جو چیز بتانی ہے نا، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ جو وہ میرا بھائی ہے جو میری بہن ہے وہ جو ہے وہ اچھے الفاظ سے بولا کرے یا پھر غصہ نہ کیا کرے، تو آپ ان کو بن کر دکھائیں نا، یعنی آپ ایسے اپنے آپ کو بنا لیں کہ تاکہ وہ لوگ بہت سیکھیں، کیونکہ آپ اگر ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ غصہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ کام کیا کرو، اور آپ وہ کام کر رہی ہیں، یعنی آپ غصہ بھی کر رہی ہیں، آپ ان کو وہ کام بھی نہیں کر رہی ہیں جو وہ کہتی ہیں، یا بڑے ماں باپ آپ کو کہتے ہیں، تو آپ چھوٹوں سے کیسے امید رکھ سکتی ہیں کہ وہ جو ہے وہی کام کرے جو آپ نہیں کر رہی؟ دیکھیں نا جو ہم نے کام دوسروں سے کروانے ہیں نا وہ خود کرنے پڑیں گے ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بہن بھائی عزت ہماری کریں تو ہمیں اپنے بڑوں کی، ہمیں اپنے والدین کی اس کی عزت کرنی ہوگی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہمارے کام کریں، ہمارے کام آئیں، یا ہمیں جو وہ رسپیکٹ وہ سارا کچھ دیں، تو ہمیں پھر بڑوں کے، اپنے والدین کے، اپنے بڑوں بہن بھائیوں کی جو بھی ہے تو ان کی وہ سارا چیز دینی پڑے گی۔ تو پھر یہ جو ہے یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے کہ جو چیز آپ کرو گے نا، جو عمل آپ کرو گے جو وہ آپ کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا اس کا نا، تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ جو ہے اگر آپ کام وہی کرو گے جو آپ کو دیا جاتا ہے، یعنی آپ نے مائنڈ میں وہ چیز ہے کہ اگر مجھے الٹرنیٹ اس کا ملے گا، یعنی تو انسان کو نا یہ خوشی بھی ہوتی ہے چلو میں کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب مجھے الٹرنیٹ اس کا ملے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی چیز آپ کو نا عمل پہ مزید ابھارے گی۔ بہن کے بعد بیٹی کا، اب ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم سب بیٹیاں ہیں، دیکھیں بیٹی، اب آپ لوگ ہمیں نا بہت سارے کیسز ایسے مل رہے ہیں جس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے نا باپ ہی اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ریپ کیسز اتنا ہو رہے ہیں، زنا کے اتنا کیسز ہو رہے ہیں، وہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے، وہاں پہ گھر میں حیا کا ماحول نہیں رہا، جب گھروں سے حیا یہ نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے نا، ان کو اندر یہی نہیں ہے کہ حلال اور حرام کون سا ہے، یہ چیز تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ چیز پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہی نہیں، فرق ہی اس میں ختم ہو گیا۔ اسلام یہی تو ہمیں فرق دیتا ہے، اسلام اتنا جامع اتنا جو ہے نا، یہ ہمیں جو چیزیں منع کر رہا ہے نا تو وہ ہمارے لیے خیر ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے، لیکن دیکھیں آہستہ آہستہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا، تو وہ جو انہوں نے سائنسدانوں انہوں نے ساروں نے نا یہ چیز کر لی ہے کہ جو اسلام نے جو اصول دیے ہیں نا وہ خود ان کو اپنی لائف میں شامل کر رہے ہیں، وہ اسلام کو مان رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے اپنے گھر میں ویسا ماحول لانے کے لیے وہ چیزوں کو لا رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں اگر اس پہ عمل کرو گے نا آپ تو کیا ہوتا ہے کہ نا آپ جو ہے نا آپ کے گھر میں سکون ہوتا ہے، اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے سائنٹسٹ اسٹڈی کر کے اور سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اب تحقیق سارا کچھ، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ اسلام جو ہمیں جو چیز حدود کا اس نے کہا ہے، جس کا خیال رکھنے کا کہا ہے، تو اس میں ہمیشہ خیر ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اب باپ جو ہے باپ کے سامنے دیکھیں اگر بیٹی جو ہے وہ ادب کے دائرے میں پردے کا لحاظ کرے تو اس کے دل میں ایک حیا کی ایک بات آ جاتی ہے، نہیں کہ حیا اس کے اندر آتی ہے، خود کو بھی اتنا جو ہے وہ کرے ایمینی فضول جو ہے وہ مطلب اس کے سامنے ویڈیوز ایسی دیکھے، بات کے سامنے دیکھے نا، ایک اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا سارا کچھ ہوگا، مطلب ان کو باپ کی تھوڑی سی حیا ہوگی، ساری کچھ بیٹی اپنے باپ کے سامنے کبھی بھی ویسی ویڈیوز ایسی چیزیں وہ نہیں دیکھے گی،
لیکن جن کے گھر میں نارمل چیز ساری چیزیں ہیں تو ان کے سامنے وہ باپ کیا, بہن کیا, بیٹی کیا, جو ماں کیا, وہ تو ساری بیٹھ کے وہ اس طرح کی بول کر اس طرح کی عجیب چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اگر وہ ماں باپ جو ہے نا, اب ان کو اپنے دوست سمجھے, یعنی ان کو اگر اپنے آپ کو ایک چیز, یہ لمٹس نہیں ہونی چاہیے. دیکھنا یہ جو ہمارا فاصلہ ماں باپ پیرنٹس کے درمیان آ جاتا ہے نا, تبھی اولاد غلط چیزوں میں جاتی ہے. آپ ان کے ساتھ ایسا ماحول ہم نے رکھنا ہے جو ہے کہ ان کا ماں باپ کا جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ماحول ہونا چاہیے, کیونکہ جو بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ ہے کہ ان کو ہر بات ڈسکس کر سکتی ہیں. آپ اپنی ڈسکس کریں اپنی چیزیں, اگر میں آج میری روٹین میں ایسا ہوا تھا, بیٹیوں کو بتائیں, ان سے ڈسکس, ان سے پوچھیں کہ آج آپ کے ساتھ کیسا ہوا, آج آپ نے کیسا دن رہا, باہر گئی تھی, آج اپنی کالج گئی تھی, اسکول گئی تھی, یونیورسٹی جہاں پہ بھی, تو کیسا دن رہا, کن کن سے بات ہوئی ہے, کیسا بھی, تھوڑا سا ڈسکس کریں, ان سے اپنا بتائیں کہ میں نے یہ کام کیا, میں آج ایسا میرا دن گزرا. دیکھیں نا, جب آپ ڈسکس کرنے لگیں گے آہستہ سے ان کو بھی عادت ہوگی کہ میں اپنے ماں باپ سے یا بات کرنی ہے, یا جو بھی ہوا, کوئی بھی مشکل آئی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے, کبھی دوسروں کے پاس نہ, سب سے پہلے آپ کے پاس آئے. آپ ان کو ایسا ٹریٹ کریں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ غلط کچھ انہوں نے کر لیا ہے تو ان کو ایسے ڈانٹے نہیں, ان کو پیار سے تسلی سے سمجھائیں, ان کو آرام سے. اگر کچھ گھر میں بھی بہت ساری ایسی مائیں ہیں کہ اگر جو ہے اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ بچے اتنے دبک کر رہتے ہیں, اتنے زیادہ نا, کہ اگر کسی کا ماں کا روب ہوتا ہے, کسی کا باپ کا روب ہوتا ہے, جس کا بھی ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نا, جب ان کے گھر میں کوئی اگر ماں ہے تو وہ اس طرح اگر کوئی ان سے کچھ چیز, انفیکٹ ایک دو دفعہ اس طرح مطلب ہوا کہ کوئی گلاس اس بچی سے اس طرح مطلب ٹوٹ گیا, تو کیا ہوا کہ میری امی تو مارے گی, میری امی نے تو مجھے مارنا ہے, میری امی نے کہنا کہ تم نے میرے جہیز کا گلاس کیوں توڑ دیا, یہ کیا ہو گیا. وہ اتنا پینک, اتنا زیادہ, بندہ اس کو سمجھا کے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اتنا ان کا ڈر, ماں کا اتنا زیادہ, مطلب ماں باپ کا اتنا زیادہ ڈر کہ وہ اس ایک چیز ہے نا, وہ بچی اتنا رو رو کے مطلب اس طرح یہ کیا ہے. مائیں ہو کر ہم اپنے آپ بچوں کے دلوں میں اتنا اپنا جو ہے نا وہ سخت رویہ ڈال رہی ہیں. ٹھیک ہے, بچوں سے کبھی ہو سکتی, ٹوٹنے والی چیز تھی, دیکھیں جو بچوں کا دل ٹوٹتے ہیں, جو اس وجہ سے وہ بچے اتنی زیادہ مطلب وہ ہو گئی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا, مطلب میں کیا کروں, اب میں اس کو کہاں پہ چھپاؤں گی, اگر مما نے دیکھ لیا کبھی تو پھر کیا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. تو اس چیزوں کی, صرف اتنی سی چیز کی وجہ سے, وہ ٹوٹنے والی چیز تھی, ٹوٹنی تھی, کبھی اب ماں سے خود سے ٹوٹ جاتی تو پھر کیا ہوتا. یہی سمجھ لینا, مجھ سے ٹوٹ گئی, اس نے جان بوجھ کے تو نہیں توڑی نا, اس نے ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے, ٹوٹنے والی چیز تھی, اس نے ٹوٹنا ہی تھا, آج نہیں تو کل پرسوں ٹوٹنا ہی تھا نا, اس نے ٹوٹ گئی, بس صحیح ہے, کوئی نہیں. تو اس کو سمجھائیں, کوئی بات نہیں بیٹی, کہ نہ کچھ نہیں ہوتا, ٹوٹنے والی چیز تھی, ٹوٹ گئی ہے, پھر کیا ہوا, اپنے ریلیکس رکھو, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چیز ایک حوصلہ کتنا دیتی ہے نا, یہ وہی بندہ جان سکتا ہے کہ جو چیز سے فیس نکلا ہو. مطلب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت, یہ اگر غصہ کریں گے بھائی نہیں تو یہ تو بچے تو توڑتے رہیں گے ایسے. جو بچے توڑتے ہیں ان کو پیار سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, بچے نہیں, یہ چیز توڑنے والی نہیں ہے, لیکن ہر وقت غصہ نہیں کیا جا سکتا. اور کچھ باپ ہوتے ہیں بھائی, ان کا تو ایسے ہوتا ہے کہ نا جب گھر میں آتے ہیں تو بچے کہیں نظر نہیں آتے, کونے قدروں میں ایسے وہ ہو جاتے ہیں نا کہ ان کا تو, اگر باپ ہے کوئی کچھ اولاد نہیں ہے لیکن وہ بن رہے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ ان کا روب, کہیں بھی آ جانا تو ہر ان کے آگے پیچھے ہر چیز باپ کی خدمت کریں. ان کا ہر بیٹی بہت کرتی ہے اپنے باپ کی خدمت, بہت زیادہ کرتی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ سوچنا پڑے, ان کو یہ کرنا پڑے کہ میں اگر ان سے کوئی چیز میں نے اگر کی ہے, یا ان کے فرمائش اگر بھیجا فرمائش ہو نا, وہاں پہ ہم روک ٹوک سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو اپنی جائز ضرورت بھی ہوگی نا, وہ بھی نہیں مانگ سکیں گے, وہ دوسروں سے ہاتھ پھیلائیں گے. بس اسی وجہ سے پھر کیا ہوتی ہے, جو بوائے فرینڈ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان سے پھر مانگتی ہیں وہ چیزیں جو ان کو گھر میں چیز نہیں مل رہی, جو محبت اور پیار وہ گھر سے مانگنا چاہ رہی ہوتی ہے, پھر باہر جب مل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ باہر اپنی وہ ساری چیزیں پوری کر رہی ہوتی ہیں. تو گھروں کے اندر یہ ماحول لے کر آنا ہے, ایسا ماحول کہ حیا کے اندر رہ کر ان بچوں سے اپنی ایسی فرینڈشپ, ایسی دوستی کریں کہ وہ آپ کو غلط اگر کوئی چیز دیکھ بھی لے نا تو وہ فوراً سے آپ کو کریں کہ آج یہ چیز کیا مما دیکھنے ٹھیک تھی یا نہیں. اور آپ ان کو ایسے نہیں زبردستی سمجھائیں, اگر انہوں نے کوئی غلط دیکھ لیا, کچھ کر لیا ہے موبائل پہ, اسکرین پہ, تو ان کو آرام سے پیار سے سمجھائیں. یہ نہ ہو کہ آپ ڈنڈا لے کے شروع ہو جائے, تمہیں یہ دیکھ کیسے لیا, تمہیں یہ کر کیسے لیا, یہ نہیں. آرام سے اس کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ ایسے نہیں دیکھنی, ایسے کرنے سے اس کا یہ امپیکٹ پڑتا ہے, ایسا تم نے کرنا, یہ چیزیں دیکھنی ہے, یہ کرنی ہے. ابھی ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, بچے کو موبائل ہے, آپ اس کو اسلام کے مطابق نا اس کو صحیح غلط کی پہچان بتا دیں. پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے ہر وقت نگرانی رکھنی پڑے گی, آپ ان کو نا جو ہے بس ایک ایسا ماحول, ایک ایسی لمٹ بتا دیں کہ یہ بچے ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, بس صحیح غلط کی پہچان دے دیں اس کو.
اور یہ اسلام کے اکارڈنگ جا سکتی ہے. جب آپ خود اسلام پر عمل کر رہی ہوں گی نا, جب آپ کے خود اندر ایمان ہوگا, دین پر عمل کر رہی ہوں گی, تو آپ اپنے بچوں کو دیں گی, تو خود ایسی بن جائیں, اور تاکہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کے بچے بھی اس وقت چیزیں دیکھ دیکھ کر وہ سیکھے. تو حیا جو ہے نا رشتوں میں اعتماد پیدا کرتی ہے, اور جو بے حیائی ہے نا وہ فاصلے لاتی ہے. دیکھیں اگر ایک باپ ہے جو ہے وہ اپنی اولاد کو ہی ایسے دیکھ رہا ہے, کر رہا ہے, تو وہ اولاد اس کے پاس تو نہیں جائے گی نا, جو لڑکی ہے یا نہیں, تو وہ اپنی تو یہ بے حیائی جو فاصلے پیدا کرتی ہے نا. لیکن حیا ہوگی, رشتوں میں اعتماد ہوگا, باپ اپنے بیٹیوں کے ساتھ جو ہے, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رویہ تھا کہ وہ جب حضرت فاطمہ کے گھر آتے تھے تو ان کو آ کے ان کے گلے لگاتے تھے, ان کے ماتھے پر بوسہ لیتے تھے, تو کتنا ایک ماحول تھا. تو یہ دیکھیں نا, گھر میں ماحول ایسا رکھنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں رکھا تھا. اپنی بیٹیوں کے ساتھ جیسی محبت اور شفقت کی تھی تو ویسے ہم نے اپنے گھروں میں لے کر آنا ہے. باپ دیکھیں, اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ اب جو بیوی نے سارے کام کر کے کرنے ہوتے ہیں, ہر کام بیوی کر رہی ہوتی ہے سارا دن تک بھی, اور جو شوہر ہوتے ہیں اگر وہ کام اپنے مطلب اگر گھر میں ہے یا ٹائم ہے تو وہ بس اپنے, ان کو نہیں ہوتا کہ میں نے کام نہیں, اپنی ہیلپ نہیں کروانی. بھائی اگر ہیلپ کروا دیں گے تو بھائی ان کی تو انا میں بات آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنے گھر کے بھی کام خود کیا, حالانکہ بیویاں تھی اتنی ساری, پھر بھی گھر کے کام خود کر کے بتائے, ہیلپ کی, مدد کی. دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہے نا کہ جو ہے میرے ساتھ وہ کس طرح جو ہے وہ کاموں میں مدد کروایا کرتے تھے, اگر کوئی کام ہوتا تھا تو گھر کے کاموں میں کتنا مدد کروایا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں کیا تھی, اگر مرد کروا دیں گے تو وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں, ان کو اس کا بھی اجر ملے گا. کہ اگر بیوی تھکی ہوئی ہے یا بچے کو انہوں نے پکڑ لیا یا کچھ کر لیا, تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے سارا کام صرف اس کا عورت کا ہے. مرد بھی جو ہے اس کے ساتھ ہیلپ کروا دیں گے, اگر باپ بھی, تو یہ کوئی بھی اس کی بات نہیں ہوگی, ایپ کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ سنت پر عمل کرنے ہے. یہ یہاں پہ ہم نے اپنے اندر یہی لے کر آنا ہے, اپنے گھروں میں سنت کا ماحول لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے اسلامی ماحول کیسے بنائے, دیکھیں اب یہاں پہ یہ چیز پوری ایک لسٹ بنانی کہ گھر میں دیکھیں ٹی وی پر اب ڈرامے لگے ہوئے ہیں, اب تو اتنے اس طرح کے ڈرامے ہیں, اس میں کھلم کھلا ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہر چیز کو جو ہے اس میں دکھائی جا رہی ہیں, اور سارے گھر والے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اس میں, بڑے بھی ہوتے ہیں اس میں, مڈل ایج کے ہر طرح کے لوگ بچے ہوتے ہیں, مطلب آپ کے اگر چھوٹے ہیں, کوئی بالکل ٹین ایجز ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہے بڑے بھی مطلب اس طرح ہوتے ہیں, تو وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو کیا ہوتا ہے, وہ چیزیں دیکھ سن کے اس میں سے یہ چیزیں میاں بیوی کا ریلیشن دکھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر میاں بیوی سے ہٹ کر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ریلیشن ہوتا ہے. اس طرح کی اب یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, پیار محبت کی اس طرح کی, اور بچے دیکھ ان کے لیے بھی نارمل بن جاتا ہے نا جب گھر میں ایسی چیزیں ساری ہوں گی, ٹھیک ہے نا. پھر سونگ لگے ہوئے ہیں, پھر جو ہے اس طرح کی یہ چیزیں گھر میں اگر ایسا ماحول بنانا ہے نا اگر آپ نے, تو پھر کیا ہوگا, یہ ڈرامے وغیرہ, یہ سونگس ہے, ان کو جو ہے ان کو اوائڈ کریں. خود بچیں گے تو بچے بچیں گے. پھر جیسے والز وغیرہ پہ اس پہ آپ اپنی آیت, پرانی آیت لگا سکتے ہیں بچوں کو ریمائنڈر دینے کے لیے کہ اس طرح جو وہ ان کا, اگر تو بچوں کا علیحدہ کمرہ ہے, یا آپ کا اگر سب کا سیپریٹ کمرہ ہے تو پھر تو سب کے مطلب بچوں میں کمروں میں لگائیں. لیکن اگر تو سب کا ایک ہے یہ مطلب جو ہے, تو پھر آپ اپنے کمرے میں اس طرح جو ہے آیات وغیرہ لگائیں, یا پھر کوئی کال وغیرہ ہو گیا, کوئی اچھی بات ہو گئی, کوئی ایسی جو سنت ہو گئی, کوئی دعا ہو گئی, جیسے واش روم جانے کی دعا ہے تو باہر واش روم کے لگا ہو باہر. اس طرح ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو کر کے پروفیشنل میں اس طرح لگانا ہے. آپ کو اگر نہیں بجٹ آپ کا تو وہی ہم اب تک لگا نہیں سکتے, نہیں آپ اپنے چھوٹے سے وہ بچوں کو کہیں بنائیں, یہاں پہ لکھیں, تاکہ ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو, تو وہ دعا لکھیں, جیسے کمرے میں گھر میں داخل ہونے کی دعا لکھیں, باہر جانے کی دعا لکھیں, اس طرح, ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ان کو بتائیں, ان کو سکھائیں, سنت پر عمل کرنا سکھائیں ان کو. پھر جو ہے وہ روز قرآن کا پارٹ پڑھیں, ان کو بتائیں کہ صبح فجر کے ٹائم آپ یہ اذکار پڑھیں, آپ قرآن کا تھوڑا سا حصہ پڑھ لیں. جب آپ پڑھیں گے, دیکھیں آپ پڑھیں گے تو بچوں کو آپ لے کر بیٹھیں گے نا کہ میں پڑھیں, چلو آئے بچے آپ بھی پڑھو. پھر سیرت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اور پھر کچھ ایسی دین بات کی, کوئی ماحول بنا لینا اس طرح کے جو ہے 15 سے 20 منٹ آپ نے یہ بچوں کو سے ڈسکس کرنا ہے, قرآن کے بارے میں بتانا ہے, ان کو پوچھنا ہے کہ آپ نے پہلے نبی کی سیرت سے کیا سیکھا یا کیا کیا. اس طرح کے دینی بات جو ہے ماحول بنایا جا سکتا ہے. ان کے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ جو ہے وہ پردہ کیوں اہم ہے. بچے بہت آج کے ایڈوانسڈ ہیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, بہت کیسے کویشچن ہوتے ہیں. تو جو ان کو آرام سے نرمی سے, اگر وہ کچھ برے بھی کویشچن کر رہے ہیں یا جو دیکھ کر آتے ہیں باہر سے, تو ان کو آرام سے, بچے یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ ایسے نہیں, آپ نے ایسے بات کرنی ہے. تو اس طرح ان کو آرام سے سمجھایا جا سکتا ہے. پھر نماز جو ہے اس کو پڑھنے کا, اس کو خود چھوٹا بچہ بھی ہے تب بھی اس کو ساتھ کھڑا کریں, اس کو کہیں کہ ایسے نماز پڑھنی ہے ایسے. پھر باپ ہے تو اپنے بیٹوں کو لے کر جائے, وہ باپ کیسے لے کے جائے گا, جب خود نماز پڑھے گا تو لے کر جائے گا نا اپنی اولاد کو. یہ چیز میں کہہ رہی ہوں بار بار اس لیے کہ مائیں اگر اولاد کو اپنے بہتر بنانا چاہ رہی ہیں, کرنا چاہ رہی ہیں, تو پھر کیا ہوگا, خود پہلے وہ اسے اللہ جیسا بننا پڑے گا. تو جو ہے گھر میں نور لاتی ہے جو نماز ہے,
جب ہم اپنے اندر ایسا ماحول گھر کا بنائیں گے تو بچے خود بخود سیکھیں گے. نہیں پڑھیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے گھر میں مطلب ایسا ماحول تھا کہ ہمیں صبح کی فجر کی نماز کے لیے نا ہمیں ابو نے اٹھانا ہوتا تھا. یعنی صبح جو ہے نا فجر کی نماز کے ٹائم, اور شروع سے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمیں آنکھ نہ بھی ہماری کھلی نہ بھی ہمیں ہوئے, ہمیں الارم سیٹ کرنے کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی ہوتی تھی. تو کیونکہ پتا ہوتا تھا ابو نے اٹھنا ہے تو انہوں نے اٹھا دینا ہے. اور کبھی کبھی کبھار ان کو نہیں اٹھوا تو ہمیں پتا ہوتا تھا اگر ہم کبھی ایسے اٹھ گئے یا کام کرتے اور مجھے ہمیں یاد آ گئی ہوتی تھی بہن بھائیوں میں سے کسی میں, تو ہم نے پھر سے اٹھا دینا. ان کو پتا ہوتا تھا کہ اگر بابا نے اپنے مجھے کے ساتھ نماز پڑھنے جانا ہے کرنا ہے تو ان کو اٹھا دیتے تھے ہم لوگ ایسے. لیکن مطلب ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ فجر کی نماز کے ٹائم کا مطلب ہمیں پتا ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے اٹھانا ہے, یہ چیز ہے. تو اب سے مطلب یہ ساری ڈیوٹی بنی ہوئی ہے, انہوں نے اٹھانا ہے. انہوں نے اب بھی مطلب سب کو بہن بھائی کو اٹھانا ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی ہے, نماز پڑھ کے بے شک نماز اذکار کر کے آپ بھیج دو بس. لیکن بے شک آپ رات سارے کام کرتے رہو رات, لیکن فجر کی نماز کا پتا ہے کہ سب نہیں پڑھ کے سونا ہے تو وہ پڑھنی ہوتی ہے. تو وہ ایک ماحول جب بناتا ہے نا آپ کے گھر میں تو پھر یہ چیز ہو جاتی ہے. پھر آپ وہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. آپ کو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. جب تک اب تو الحمدللہ ہمیں اپنے اندر شعور آ گیا ہے تو ہم خود اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے پڑھنی ہے, فجر پڑھنی, صبح پڑھنی, ساری نمازیں پڑھنی ہے. لیکن جب نہیں ماحول ہوتا تو بچوں کو ایسے عادت ڈالی جاتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا کہ چلو آؤ نہیں پڑھو اتنا, میرے ساتھ آؤ اس طرح پڑھو, روٹین بنائی جاتی ہے ان کی اس طرح ساری. یہ چیزیں اپنے اندر لے کر آنی ہے. پھر ہے کہ موبائل, گفتگو, لباس, اس میں حیا کا جو اصل امتحان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہی ہم نے سب سے پہلے دیکھ لیا ہے کہ ہم گھر میں اگر بیٹھ کر ٹک ٹاک یہ سارے کچھ ہم تنہائی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بے شک, تو وہ جو کیا ہے نا تنہائی کا گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بیچارے پیرنٹس نہیں دیکھ رہے, ہمیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا. یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنے, کوئی ایسا نا ریمائنڈر سیٹ کر لیں اپنی اسکرین پر جو ہے نا, مطلب کوئی ایسا ریمائنڈر, کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, یا ایسی کوئی ایسی بات ایسے لکھ لیں آپ وال پیپر پہ, یا کچھ بھی ایسا کہ نا جو ہے جس سے مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مطلب دیکھ رہے ہیں. اور اس وجہ سے بہت ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو مطلب میں تھوڑی سی کبھی میں نے کبھی اپنے موبائل پہ یہ چیز سیٹ کی ہوئی تھی, کیونکہ انسان ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے, کبھی انسان کے دکھ ہوتے ہیں, زخم ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے وال پیپر بس یہ اتنا لکھا ہوا تھا, اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جاؤ, کیونکہ اللہ کے پاس ایمان ضائع نہیں ہوتی. تو وہ انسان کے جب ٹوٹتی ہیں بکھرتے ہیں جب انسان, تو جب یہ وال پیپر پہ ایسے یہ چیز مطلب بار بار ریمائنڈ ہوتی ہے, یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ پر چھوڑ دو, کوئی بھی دکھ, کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی ہوگی اللہ پر چھوڑ دو بس, اللہ پر چھوڑ, اللہ کے پاس ایمان ضائع نہیں ہوتی. تو بار بار انسان کو یہ ریمائنڈر ملتا رہتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ملتی رہتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہے نا وہ ہمیں بار بار اپنی لائف میں لے کر آئیں گے نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیزیں پھر وہ روٹین کا حصہ بن جائیں گی, پھر مشکل ہمیں لگے گا. اب دیکھیں نا, میں نے پہلے یہ ساری بات ڈسکس کر لی ہے کہ موبائل دے دیتے ہیں, لیکن نگرانی, نیت اور نصیحت دیکھیں نا, وہ ان کو جب تک نگرانی نہیں ہوگی تو پھر ہم لوگ ویسے تو نہیں. اب ہر ٹائم بچوں کے موبائل, بچوں نے اتنا زیادہ ڈیپ رکھی ہوتی ہے نا ایپس وغیرہ کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. ان کا ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے ان کو سب چیزوں کا. لیکن کیا ہم ان کا کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک صحیح غلط کی پہچان دے دیں. پھر آپ ان کا جو ہے نا رات کو آپ وہ بے شک رات کو موبائل یوز کریں, دن میں یوز کریں, جتنا مرضی ہے نا, پھر آپ کو اس پہ نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی کبھی ان سے پوچھے, کبھی ان کا موبائل دیکھ لیں, لیکن یہ چیز ہے کہ ان کا نا ان کو بس ایک یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنا ڈر پیدا کریں گے تو وہ نہیں, وہ پھر آپ جب علیحدہ ہوں گے نا, دیکھیں آپ ہر ٹائم تو نظر نہیں رکھ سکتے, آپ اپنا ڈر پیدا کریں گے. لیکن آپ اللہ کا ڈر جب پیدا کر دیں گے نا تو پھر کیا ہوگا, بے شک آپ پاس ہیں نہیں ہے, آپ دور ہیں, لیکن وہ تنہائی میں بھی نا ان کو یہ ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اپنا جو ہے نا اپنا ڈر, ماں باپ جو ہوتے ہیں نا یہ کام کر دیتے ہیں نا, اپنا ڈر وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں. ہم نے اللہ کی پہچان کروانی ہے, ماں باپ ہیں ساری چیز, جب اللہ کی پہچان ہوگی, اللہ کے ہوگی نا, تو پھر کیا ہوگا, پھر ماں باپ کے حقوق بھی ادا کریں گے. آج کل کی جو ہے یہ کہنے کی مطلب یہ چیز ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے دل میں کے لیے ان کے دل میں برائی ڈالے, جیسے اپنے رشتے داروں کو ان کے بارے میں کوئی برائی ڈال رہی ہے, اس کے کر رہے ہوتے ہیں, تو جب اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ فلاں غلط ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ وہ, تو مطلب اس طرح کی اتنی چیزیں بچوں کے چھوٹے چھوٹے دماغ میں اس طرح کی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں ان کو. بچوں کو اسلام کے مطابق بتائیں کہ اسلام میں رشتہ داروں کو ایسے بات کرنے سے, ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے کا کہا, ہمسایوں کو ایسے حقوق ہیں ان کے, ایسے اگر کوئی برا کر رہا ہے نہیں, ہم نے اس کے ساتھ ایسا اچھا کرنا ہے, ایسے بھی یہ چیز کرنے کو, آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے, کوئی آپ نے کسی نے آپ کو مارا ہے, کوئی آپ نے اس کو ایسے معاف کرنا ہے, اس کی اتنا ہے, یہ سارا کچھ ہے نا. دیکھیں سارا کچھ کتنا چیزیں آ جاتی ہیں, کتنا ماحول جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں. جوکس ہیں, میمز ہیں,
اور इनसे जो है हदूद का ख्याल रखना है, ठीक है ना। बहन भाई कजन हैं, उनसे अपनी कैसे बात करनी है। आज सारे बहन बैठे होते हैं, माँ बाप भी, और बहन वो कजन जो है इसके ऐसे मजाक कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, तो कोई भी उनको पता ही नहीं होता माँ बाप को कि मतलब हमारी बेटियां हैं, हमारे उनके साथ कैसे इन्होंने बात की है। जो मुलाजमीन होते हैं उनको कोई नहीं पता लड़कों को कैसे भेज रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं मतलब कोई ऐसी चीज मतलब होती नहीं। उनके एक रखे ना, बाउंड्री सेट करेंगे बेटी। आपने अगर कोई मेल है, कजन है, उनके साथ आपने ऐसे बात करनी है। अगर कोई मुलाजिम है, आपने वो आपको अगर अकेले ऐसे बुलाई तो आपने नहीं जैसे जाना। कोई भी आपको, बेशक वो कजन भी आपको कोई ऐसे बुलाई तो आपने अकेले ऐसे नहीं जाना। आपको बाहर भी कोई आपके फ्रेंड है, कोई भी ऐसे आपको बुलाई तो आपने ऐसे नहीं करना। आपको ऐसे टच करे तो आपने बताना है आकर। तो ये सारी उनको बताई जा सकती है, इनको सारी चीजें माहौल उनका दिया जा सकता है। अपने लिबास में फिर उनको खास तवज्जो दें, छोटे से बचपन से ही उनको कि लिबास इस तरह के नहीं पहनने। क्योंकि देखिए छोटे बच्चों को भी आज कितने रेप केसेस हो रहे हैं, तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो एक बच्चे जो ऐसे बनकर मोड़ और बहुत जाते हैं, उनको लिए जिन्होंने रेप करना है उन्होंने ये नहीं देखना वो बच्ची है, बड़ी है, छोटी है, जितना जिस काली है, गोरी है, कोई भी नहीं चीज देखती। उनके लिए तो एक हवस का निशाना होती है, उनको कोई भी मिल गया, उनको वो इंसानों को छोड़कर और जानवर को नहीं अब छोड़ रहे। ये चीजें उनके अंदर इतनी हवस परस्ती इतना ज्यादा आ गई। तो फिर अभी छोटे से बच्चे को भी ना इतना नहीं है कि उसके आधे पास नंगे हो रहे हैं, आधे जो पैंट ऐसी पैंट नहीं पहनी, बेशक बच्चे हैं, लेकिन उनको उसको अपना कवर करें, बाहर निकले उसको अपना हिजाब वगैरह दें। बेशक अब देखिए 5-6 साल की बच्ची जो है वो बिल्कुल छोटी नहीं होती, वो 5-6 साल की बच्ची को उसको आप कवर करें, बाहर निकलने से पहले जो है वो उसको स्कार्फ वगैरह दें, उसको भी आदत हो ना, ताकि कि ये मैंने ये घर से निकलने से पहले जो है वो ऐसे टाइट लिबास में पहने, ढीला उसको थोड़ा सा ऐसे करें। तो ये चीजें थोड़े घर में स्टार्ट जब हम करेंगे ना, तो ये चीज मतलब आना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब ये घर के माहौल की वजह से भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि मतलब मैं, क्योंकि मैं खुद भी देखती हूँ कि हमें भी वो इतना नहीं शौक था कि ये पैंट शर्ट डालने का, या फिर क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा कोई माहौल नहीं था, हमें किसी ने भी, मेरे मतलब जब हमने पर्दा करना स्टार्ट किया, हमने गाउन पहने के, मेरे मामा पापा ने कभी भी हमें ये नहीं कहा था। हमने बस खुद देखा, ये माहौल देखा, उसको सारी चीजें देखी, तो हमने खुद अमल करना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं था कि उन्होंने कुछ उन्होंने मतलब कहा कि नहीं तुम पहनो। मतलब हम 7th-8th में जो है हमने बाया पहनना स्टार्ट कर लिया था। लेकिन उसमें ये था क्योंकि कोई किसी ने नहीं कहा था हमें कि आप पहनो, ना मेरी मम्मा पापा ने, ना मम्मा ने, ना बाबा ने भी कभी नहीं कहा, मतलब इस तरह सारी चीजें। तो एक माहौल की वजह से ना, कि जब हमने देखा, देखी मेरी मामा को देखा हमने, वो पर्दा करती है, इस तरह सारा करती, बाहर निकलते हुए, बाबा को देखा वो इस तरह मतलब रहते हैं, नमाज का उतना सारा करते हैं, सारा तो हम लोग खुद भी, हमारी नमाज की रूटीन बन गई। मतलब ये चीजें घर के माहौल की वजह से सारी चीजें वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होनी है। तो आप देखें, अगर आपका पहले माहौल नहीं था ऐसा, जैसे अगर बेटियां हैं उनके घर का माहौल है, तो वो वहां से पहला कतरा बन जाए ना। यानी अब बहुत सारी चीजें मतलब मैं ये कह रही, मुझे ये चीज फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन मुझे बाहर से रिश्तेदारों से अपनी ये चीजें बहुत फेस करनी पड़ी। इंशाल्लाह मैं आपको ये थोड़ी सी अपनी स्टोरी इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगी। लेकिन ये है कि हर इंसान की आजमाइशें चेंज होती हैं, किसी के लिए घर पहला जो है ना, घर ही आजमाइश बन जाता होता है। तो लेकिन उनके लिए वही आजमाइश जो है ना, वो पहला कतरा अगर वो बनेगी ना, तो बहुत सारे कतरे उसके बहन भाई, अगर वो एक बहन अपने घर में कोई और नहीं, वो नमाज पढ़ा, कोई और नहीं वो कर रहा, तो पहला कतरा बन जाए। वो पहला फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो सारे वो उस पर इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे। पहले तो उसका अजर वो सब उसको मिलेगा, चाहे वो एक एक कहते हैं ना, एक बीज लगाकर चली गई है, तो उसके जितने भी फल बनेंगे ना, वो लोग खाएंगे। बेशक वो नहीं खा रही फल, लेकिन वो बीज लगा के चली गई ना, उसके बाद जो उसका अजर जो होगा ना, वो उसको मिलता रहेगा, चाहे वो रहे ना रहे। लेकिन उसकी वजह से किसी ने पर्दा और स्टार्ट कर दी, उसकी बहन ने, उसकी भाई ने, मतलब उसको देखा, या उसके अंदर आ गई, या उसकी कजन वगैरह ने, सारे ने उसको देखकर करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि है ना, ये चीज है, उसके लिए वो सदका जारिया बन गया। तो अपने आप को ना ये चीज करें, गुनाह जारिया पे नहीं ला कर लेकर आए, सदका जारिया बनाए अपने लिए। क्योंकि देखिए ना, हमें लग रहा होता है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन हकीकत में छोटी सी बात नहीं होती कि हम जो है वो सिंपल अपने घर में रह रहे हैं, और मतलब हिजाब नहीं कर रहे, या मतलब पर्दे के साथ नहीं रह रहे, सारी कुछ है। तो असल में ना, जो छोटे जो बच्चे होते हैं, सारी चीजें इस चीजों को देख देख के ना बाहर वो ही काम कर रहे होते हैं, हमें घर में पता नहीं होता, लेकिन बाहर कभी कभी हमें लोग जब बताते हैं करें, तो हमें भी पता लगता है कि वो जो है वो चीजें बाहर कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक मतलब टिप्स कुछ बताई हुई है कि अब हम कैसे मतलब इनका जो है वो कर सकते हैं ना, कंट्रोल कर सकते हैं अपने घरों में माहौल को। कुरान रोजाना कम से कम 5 मिनट जो है, यानी ना एक तिलावत बेशक चला लें, या फिर 5 मिनट मतलब बहुत कम है, अगर 5 मिनट से भी स्टार्ट करें हम, यानी 5 मिनट आपने रोज का जो है ना वो कुरान बच्चों से कहना है कि हमने आज पढ़ना है। लेकिन उनको नहीं कहेंगे तुम पढ़ो, कहीं आजो मिलकर पढ़ते हैं,
ठीक है ना। आज जो मिलकर पढ़ते हैं आधे सारे, माँ अगर माँ या बाप कहेगा ना तो वो बेशक जितना नहीं भी दिल करेगा ना तो वो आएंगे जरूर, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना वो उनको कहें चलें आज 5-10 मिनट हम तिलावत सुनते हैं, हम करते हैं, हम ये देखते हैं इसमें कौन से पॉइंट मिलते हैं हमें, या इस तरह 5-10 मिनट ये करें, ठीक है। फिर जो घर की खवातीन है उनके जो मोडेस्ट ड्रेस है वो जो है उन्होंने ऐसे ड्रेस पहने जो इस्लामिक असूलों के मुताबिक है, ठीक है ना। एक नहीं, एक मॉडर्न है, एक मोडेस्ट है, यानी एक इस्लामिक असूलों के मुताबिक वो पहननी है, ठीक है ना। और फिर मोबाइल और वाईफाई जो है उन पर कंट्रोल हो, इन हाई में भी हदूद, यानी मोबाइल जो है उस पर वाईफाई वगैरह जो होगा ना तो उसको एक टाइम लिमिट बच्चों को सेट कर दें कि ना आपने इतने टाइम जो है वो यूज करनी मोबाइल जो है, या इतने टाइम आपकी वाईफाई चलेगी, इतना आपने काम देखना है, उसके बाद वो बंद कर देना, खुद उसका कंट्रोल रखे अपने पास कुछ टाइम जो है। तो वो उसका फिर बच्चे जो है वो उसको ये देख जानी आपने 1 घंटा देखना है, इतने घंटा मोबाइल करना है, या जो भी यूज करना है, इस तरह सारा उसको रखे। फिर रिश्तेदारों में अदब, ये देखना अदब अदब और अदब। हाँ देखें रिश्तेदारों में ना, रिश्तों में जो है ना ये चीजें बहुत अहम हो जाती हैं कि ना हम अदब, मतलब बच्चे जो है ना बड़ों से ऐसे बात कर रहे होते हैं कि बिल्कुल वो अलग ही जाता है, वो अपने माँ बाप से बात कर रहे होते हैं इतना वो तू मैं करके, और अजीब उनका रवैया होता है क्योंकि वो घरों में आपस में देख रहे होते हैं ना कि माँ बाप आपस में ऐसे बात कर रहे हैं, बहन भाई बड़े आपस में ऐसे बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे फिर खुद ही ऐसे सीखते हैं। तो वो चीजें तो इस चीजों में अपने अंदर लेकर आए। फिर नरमी से बात हो, ऐसे जब चीखें होंगी ना जब आपस में सारे, तो फिर बच्चे तो उन्होंने क्या देखना है, उनके अंदर हया रहेगी, वो खुद भी ऐसी बात करेंगे, तो नरमी से बात करना सीखनी है, आराम से घर में ऐसी चीजें माहौल बनानी है। मर्द नजरें झुका कर बात करें, औरतें लहजे और वकार लिबास में वकार रखें, घर में शोर नहीं नूर हो, हंसी हो मगर हदूद में, मोहब्बत हो मगर हया के साथ। जहाँ हया होती है वहां फरिश्ते उतरते हैं और शैतान दरवाजे से वापस लौटता है। देखिए हंसी मजाक जो है ना ये मना नहीं है, लेकिन एक हदूद के अंदर रहकर। अभी जो है कल परसों में एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें कहा था कि ना जो है हैरत उस वो लड़की पर नहीं जो ना जो बाहर इस तरह जो बेलिबास होकर ये इस तरह निकलती है, बल्कि हैरत तो उस घर पर है, उन मर्दों पर है जहां से वो औरत निकल रही होती है, यानी उस गर्द में भी मर्द है ना, यानी मर्दों में अब गैरत ही नहीं, गैरत के नाम पर कहाँ कहाँ पे जो है वो कत्ल हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे जो है वो ये चीजें हो रही है कि वो औरत जो है बेरिया निकल रही है और खुद उनको जो है वो अब काम कर रहे हैं। अभी पहले तवाइफ की कोठी पे जाके उनको जो डांस वगैरह ये सारी कुछ करना पड़ता था ना, अब जो है वही घर में बाप बहन भाई वो क्या कर रहे होते हैं, उनको वही डांस वगैरह कर रहे होते हैं, टिकटॉक पे इनकी वीडियोस चला रहे होते हैं। पहले जो होता था उनके लिए इतना मुशक्कत भरा काम होता था ना, अब हर हर घर में ये तवाइफ हर घर से निकल रही है। यही बात होगी ना, तवाइफ लफ्ज कितना बुरा है, लेकिन हम अगर देखें तो ये डांस वगैरह करना, ये तवाइफ तवाइफ के कोठे पे क्या होता था उनके लिए, जो हर वक्त अवेलेबल होती थी उनको, ये उनके दिल को लुभाने वाली होती थी ये, और आज यही हर घर में हो रहा है। जब उनका दिल करता है, जिसका जो दिल करता है, जिस मर्जी लड़की की वीडियो उठा के देख ले, जो मर्जी अपने दिल को बहला ले, टिकटॉक पे जब होंगी वो उस पे स्क्रीन पे सारा होगी, जिसका जो मर्जी दिल करेगा, यही बात होगी ना। हमने अपने आप को कितना जो फन का वे बना लिया है कि जो भी हमें हमें दिल करता है, जो देखेगा तो वो अपने आप को जो मर्जी करे, जिस तरह मर्जी जिस मर्जी वे में देख ले। तो लड़कों की नजरों का तो हमें अंदाजा भी नहीं है, वो लड़के को जिस एंगल से देखते हैं ना, वो ऊपर से लेकर जिस सर से लेकर पांव तक उसको एनालाइज इस तरह करते हैं कि हमारी नजरें अगर उस कैमरे को उस चीजों को देख लेना, हम लोग कभी जो है ना इस बेलिबास होकर कभी बाहर ना निकले, जिस तरह की वो उनकी नजरें होती हैं, इतनी ज्यादा वो गंदगी उनकी नजरों में होती है। लेकिन नहीं हमें पता चलता क्योंकि हमारे लिए तो बस मॉडर्न है, मॉडर्निज्म है भाई, ये सारे कुछ कर रहे हैं, सारे कुछ सारे लोगों को ना देखें, ये देखें कि आपने अपने आप का जवाब देना है, ठीक है ना। जब कब्र में ये चीजों यही सवाल होने हैं, हमने अपने आप को कैसे बचा कर रखा था। फिर ठीक दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। अल्लाहुम्मा जअल बुयूतना बुयूत हया व ईमान वजअलना मिन अहलिही वरज़ुक़ना नूरन फी ज़िक्रिना वअदबन फी कलामिना वतहरम फी निय्यतिना। अल्लाह हमारे घरों को हया और ईमान वाले घर बना, हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो हया वाले हों, हमारे पर्दे में नूर, बातों में अदब और नियतों में पाकीज़गी अता फरमा। जब घर में हया जिंदा होती है तो नस्लें बेहयाई से महफूज हो जाती हैं। माँ बाप अगर सच्ची नीयत से हया का माहौल बनाए तो अल्लाह भी अपने फरिश्तों को ऐसे घरों पर उतारता है। अगर हमने यही यही बात स्टार्ट से जो आ रही है ना कि अगर हम कुछ चाह रहे हैं ना, अपने आप को घर को अच्छा माहौल देना चाह रहे हैं, तो जो है ना फिर क्या करना होगा, अपने आप को अपने घर को ऐसा बनाना है आपने, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। बाकी हम देख लेते हैं कि जो है वो कल का जो टॉपिक है
میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتی ہوں. تو کل کے ٹاپک میں تقریباً یہ سارے نا دیکھیں نا ساری چیزیں نا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آج جو کل ہم نے مطلب حیا کیونکہ حیا جو ہے سارا یہی ہے کہ ہمارے اپنے اندر ایسا ہونا چاہیے ہمارا ایسا ماحول ہونا چاہیے. وہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو جو ہے وہ کل کا ٹاپک جو وہ بھی ہے بس ہمارا جو ہے وہ کل 9th ڈے ہو جائے گا اس کے بعد 10th ہو کے یہ ختم ہو جائے گا بس لاسٹ میں اگر رہتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ 9th کل کے ڈے میں یہ ہے کہ حیا کو جینے کی ٹپس ہیں کچھ اس کو اور مزید ٹپس بتائی جائیں گی. نیت کی تجدید, نیت میں اخلاص یا حیا کیسے لائی جا سکتی ہے. خود احتسابی باحیا دوست بنانا. اب یہاں پہ دوست کی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے دوست بنائے جا سکتے ہیں اور کس طرح کا ہم نے ماحول رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.